لیکن اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. اسی عقیدے کا نام ہے اہل سنت. یہ باتیں مجھے ضروری ہے بتانا. لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں جی نبی نبی ولی ولی. الحمدللہ اس فقیر نے اس منبر پہ بیٹھ کے ہر موضوع کو ٹچ کیا ہے. چاہے وہ نماز کا ہو, چاہے وہ وضو کا ہو, چاہے وہ خدا خوف خدا کا ہو, چاہے وہ تقوی طہارت کا ہو, چاہے وہ موضوع خوف خدا کا ہو, چاہے وہ موضوع عبادت و بندگی کا ہو, چاہے وہ موضوع میرے نبی کی شان و عظمت کا ہو, چاہے وہ موضوع میرے نبی کی سیرت طیبہ کا ہو, چاہے وہ خطبہ میرے نبی کی شان و عظمت کا ہو, چاہے وہ موضوع میرے نبی کے غلام صحابہ کا ہو, چاہے وہ موضوع اولیاء اللہ کا ہو. جب سے فقیر بیٹھا ہے الحمدللہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. انشاءاللہ میں نے رکھ دی ہیں, مجھے حساب نہیں دینا ہے. آپ نے سنی ہے, عمل نہیں کرو گے تو حساب دینا ہوگا. لیکن میں پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ یہی کہوں گا, ہمارا عقیدہ سچا ہے, ایمان والے ہم ہیں, عقیدے والے ہم ہیں, جن کا عقیدہ اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے. الحمدللہ ہم اس پہ قائم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں یاد رکھو, کسی بندہ جو اپنا مسلک اہل سنت رکھتا ہو, جو اپنا عقیدہ اہل سنت کا رکھتا ہو, جو مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو, اس بندے کے اندر تو گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن وہ جس مسلک کو اس نے نعرہ لگایا ہے, وہ مسلک جس کے شامیانے کے نیچے ہے, وہ مسلک جس کو اس نے سر پہ اٹھایا ہے, دنیا جانتی ہے کہ وہ حق اور سچ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہمیں صاحب جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, ہمیں ان تمام کے اوپر جو ہے روشنی ڈالنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں نمازیں تب قبول ہوتی ہیں جب عقیدہ صحیح ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں روزے تب قبول ہوتے ہیں جب عقیدے کا کرنٹ صحیح ہو. اوے حج تب قبول ہوتا ہے, عمرہ تب قبول ہوتا ہے جبکہ ایمان کے ساتھ میرے نبی کی عظمت اور محبت اپنے سینے میں ہو. ورنہ ابو جہل کا گھر بھی خانہ کعبہ کے سامنے تھا, اٹھتے ہوئے بھی کعبہ دیکھتا تھا, بیٹھتے ہوئے بھی کعبہ دیکھتا تھا. بے شک. سبحان اللہ. تو کعبہ دیکھنے سے کوئی حاجی نہیں بن جاتا. اوے مکہ اور مدینہ جانے سے کوئی, عمرہ کر لینے سے کوئی اس کا جنت کی ٹکٹ اسے نہیں مل جاتی ہے. جنت کی ٹکٹ تب ملتی ہے جب وہ میرے نبی کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے, جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جب اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, تو اس کا حج بھی اسے عمل دیتا ہے, اس کا حج بھی اسے فائدہ دیتا ہے, اس کا روزہ بھی اسے فائدہ دیتا ہے, اس کے تمام اعمال, اس کے سجدے بھی اسے فائدہ دیتے ہیں. لیکن جن کے پاس جناب والا ابھی تک عمل کے وہ ایمان کے کھیت ہی نہیں ہے, وہ عمل کے بیج لیے ہوئے پھر رہے ہیں. میں نے کہا بوریوں میں اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. اوے ایمان کی زمین تلاش کر لو, عقیدے کا بیج ڈال دو, اور عمل کا بیج ڈال دو. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی پار ہے. جب وہ کرو گے تو غوث اعظم کو دیکھ لو. بے شک. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں نہیں جی صاحب یہ کیا رولا ہے. یہ رولا نہیں ہے, ہم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں, اللہ والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بات صرف اتنی ہے کہ ہر عالم اپنے اپنے انداز کا ہوتا ہے, اور ہر عالم کے پاس اپنا اپنا مطالعہ ہے, علمی حیثیت ہے. اور میں تو جناب والا نہ اپنے آپ کو علامہ کہنے کو تیار ہوں. یہ بات کان کھول کے سن لیں, نہ مجھے کوئی علامہ کہے, نہ مفتی کہے, نہ مجھے کوئی قاری کہے, نہ مجھے کوئی اور لقب دے. مجھے کسی لقب کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ کہیں یہ حضور کا خادم ہے, یہ نوکر ہے, اس صحابہ کا غلام ہے. مجھے تو لوگ یہ کہیں کہ یہ دین کا نوکر ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہمیں وہ نوکری اچھی ہے, ہمیں وہ غلامی اچھی ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. محبت ہو تو بات ایک یاد آ گئی ہے. بے شک. سبحان اللہ. میں پھر موضوع کی طرف پلٹوں گا ذرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے نبی
نبی مکرم کا ایک غلام ہے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے. یہ چھوٹی عمر میں گئے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. قافلے سے بچھڑ گئے. اے جو بچھڑے کسی نے اسے لے لیا, لے کے مکے میں شہر اوقاس کے اندر بیچ دیا. اور شہر اوقاس سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. حضرت زید بن حارثہ. اور یہ چلتے میرے نبی مکرم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا. یوں کرتے حضرت زید حضرت خدیجہ کے غلام تھے. بکتے حضرت خدیجہ نے خریدا تھا. اور یوں ہی غلام بن کے جب میرے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا, یہ زید بھی میرے نبی کی خدمت میں آ گیا. میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں رہتا, حضور کی غلامی کرتا, رات دن میرے نبی کے چرنوں میں پڑا رہتا تھا, میرے نبی مکرم کی خدمت میں لگا رہتا تھا. ادھر زید کا پا جو ایک مدت سے حضرت زید کی تلاش میں نکلا ہوا تھا, ملک ڈھونڈ کے خاک چھان ڈالی, لیکن اپنے بچے کا پتہ نہیں لگا. اور جب یہ غائب ہوا تھا تو 8 سال کی عمر تھی حضرت زید کی. یہ میرے نبی کے صحابی ہیں, میرے نبی کے غلام ہیں. بے شک سبحان اللہ. حضرت زید بن حارثہ آپ بکتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. میرے نبی مکرم نے ادھر یمن چھان ڈالا, ادھر کوفہ چھان ڈالا, اور شام گئے, اور جگہ ملکوں میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈا. رات دن روتے چلتے رہتے, لوگوں سے پوچھتے رہتے. اور کسی نے زید دیکھا ہو تو بتاؤ. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے علاقے کے لوگ وہ حج کرنے کے لیے گئے. جب وہ مکے میں گئے تو انہوں نے دیکھا زید میرے نبی کی خدمت میں موجود ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ زید میرے نبی کی خدمت میں موجود ہے. وہ واپس آئے, آنکھیں کہا زید کے ابا ہم نے زید کو دیکھ لیا گئے. زید مکے میں محمد رسول اللہ کی خدمت میں موجود ہے. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ بے شک بات غلامی کی ہے. ذرا بولا کریں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی ذکر ہے, اس لیے میں نے آیہ کریمہ قرآن کی پڑھی ہے. میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پہ یاد کرو, میں عرشوں پر تمہارا چرچا کروں گا. بے شک سبحان اللہ. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, رب کو یاد کرتے گئے, اور مدینے والے پر درود و سلام پڑھتے گئے, اور جس طریقے سے بھی اللہ کو یاد کرتے گئے, نماز پڑھ کے یاد کرتے ہیں, تلاوت کر کے یاد کرتے ہیں, ذکر و تسبیح کے ذریعے یاد کرتے ہیں. یاد کرنا جس انداز کا بھی ہوتا ہے, جب بندے یاد کرتے گئے فَاذْكُرُونِي, میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی عرشوں پہ اس کا چرچا فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. میرے رب قدیر نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرو, وَلَا تَكْفُرُونَ, نہ شکری مت کیا کرو, میں نے کروڑوں نعمتیں دی گئیں. بے شک سبحان اللہ. نہ شکری نہ کیا کرو. ہم آگے پیچھے جاتے ہیں تو ہماری زبان, ہمارے پیر, ہاتھ, آنکھیں, دماغ کتنا کام کرتا ہے, لیکن جب اللہ کے گھر میں آتے تو آیت الکرسی کے لیے بھی لابہ نہیں کھلتے. اور مجھے نماز پہ بیٹھے ہوئے کبھی سوچ سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں شاید لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کو 4 پیسے دیتے ہیں تو آیت الکرسی بھی اسی میں ہے. میں صاف بات کرتا ہوں, چونکہ حق بات کرنی چاہیے نا. امامت اپنی جگہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امامت اپنی جگہ, ہمیں حق بات بولنی ہے نا. سبحان اللہ. اس میں کسی کو کوئی تنقید نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بات ہے, نہیں, بلکہ اس میں تو میں خود بھی شامل ہوں. بے شک ہمیں
جب اللہ کا ذکر آئے تو وہاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. آیت الکرسی ہو, نماز کے بعد کلمہ شریف ہو, قرآن شریف ہو, کوئی ذکر ہو, تسبیح ہو, درود ہو. بے شک. لیکن آج کل چونکہ آپ کو خوب پتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف رغبت بھی کم رکھتے ہیں اور محنت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ بھی پوچھنا ہو جناب والا تو طلاق کا پوچھیں گے, کوئی آر پار کا پوچھیں گے, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم وہ چیزیں پوچھیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے نبی مکرم جب نماز پڑھاتے تھے مدینے کی مسجد کے اندر, صحابہ کرام پیچھے پڑھتے تھے, اور صحابہ کہتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی نماز میں دیر ہو جاتی تھی اور مسجد کے پاس سے ہمیں آیت الکرسی کی آواز آتی تھی, آواز آتی تھی, ذکر کی آواز ہوتی تھی. ہم سمجھ جاتے تھے اللہ کے نبی آج نماز پڑھا چکے گئے. اتنی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ زور سے کیوں ذکر کراتے گئے, اور یہ ذکر تو آستہ بھی ہوتا گئے, اور یہ ذکر تو دل کے اندر بھی ہوتا گئے. بالکل صحیح ہے, ذکر دلوں میں بھی ہوتا گئے, اور یہ ذکر کے کئی قسمیں ہیں, ذکر کی کئی قسمیں گئے, اور وجود میں بھی ذکر ہوتا گئے, تن بدن بھی ذکر کرتا گئے, اور لکڑیاں پتھر کی درخت بھی ذکر کرتے گئے, اور ذکر کی بڑی قسمیں گئے. لیکن مجھے بتاؤ, اگر خاموش رہ کے ہی ذکر کرنا تھا, اگر خاموش رہ کے ہی اللہ کو یاد کرنا تھا, اور زبان کی حرکت نہیں دینی تھی, صرف یوں ہی کام چلا لینا تھا, پھر تجھے مجھے رب نے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ درخت تو بڑے تھے, یہ پیڑ پودے تو بہت تھے جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض, اور یہ زمین آسمان ہی نہیں, اور اس کے اندر کل جہاں میرا ذکر کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بات ذکر کی آئی ہے تو ہمیں زبان کو حرکت دینی چاہیے. کیوں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب معاملہ تو دل میں ہو جاتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کھانا پھر منہ سے کیوں کھاتے ہو, ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو, دل میں ہی کھا لیا کرو. بے شک سبحان اللہ. جب سب کام دل سے ہی کرنا ہے نا صاحب, تو یہ ادھر ادھر باتھ روم والا رولا بھی نہیں ہونا چاہیے, سب دل میں ہی ہو. جیسے ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت دینا ضروری ہوتا ہے, یوں ہی اللہ اور اس کے مصطفیٰ کے لیے اور ذکر کے لیے بھی کچھ حرکتیں ضروری ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی مکرم نے فرمایا, حدیث مبارکہ موجود ہے, نزہۃ المجالس کے اندر بھی موجود ہے, میرے نبی مکرم نے فرمایا بندے کی 3 کوالٹی اللہ کو بہت بڑی پسند ہے. یہ 3 کوالٹی جس بندے میں ہوتی ہیں, رب نے اپنوں میں بو بناتا ہے, رب ان پہ خوش ہو جاتا ہے. وہ 3 کوالٹی کیا ہے میرے تیرے نبی نے فرمایا, پہلی کوالٹی بندے کے اندر جو یہ بہت اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے, پہلی کوالٹی یہ کہ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ, اور اس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو, وَقَلْبٌ شَاكِرٌ, اور اس کا دل اللہ کا شکر کرنے والا ہو, وَبَلَاءٌ وَجِسْمٌ بَلَاءٌ عَلَى الْبَلَاءِ وَجَسَدٌ عَلَى الْبَلَاءِ, اور تیسری کوالٹی یہ ہے کہ اس کا تن بدن جسم ہر مصیبت ہر بلا پر صبر کرنے والا ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. بات 3 چیزیں یاد رہے گی نا. دیکھو ایک بات بڑے کان کھول کے سننا, بھائی اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں چاہا کہ فلانا راضی ہو جی, فلانا راضی ہو جی, فلانا راضی ہو. میرا ایک مشن رہا ہے, روزی اللہ دینے والا ہے, میرا مشن یہ رہا ہے بس مجھے راضی اللہ اس کے رسول کو کرنا ہے, مجھے ان کو راضی کرنا ہے. جب وہ راضی ہو جائیں گے تو قوم کو میرے لیے راضی کر دیں گے. بے شک سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں محبت رب ڈالنے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ کسی کے جناب والا کسی کے رات کی جوتیاں آپ کاندھے پہ اٹھا کے پھرو نا, کتنے دن راضی کرو گے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں معاملہ بن سکتا. لوگ سلام کرتے ہیں, میں تو سوچتا ہوں کہ میں گناہگار بندہ جناب والا میں ہوں کیا, لیکن لوگ جو عزتیں دیتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, میں حق کہتا ہوں, صحیح کہتا ہوں. لوگ سنتے ہیں,
مجھے ایسے ایسے لوگ بھی جناب والا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بڑا بدتمیز ہے ایسا ویسا، لیکن جب میری اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھے بڑی عزتیں دیتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے عزتیں دے رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو میں اپنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حق پہ آ جائیے، بے شک سبحان اللہ. آپ کی سچ پہ آ جائیے. اوے جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے. کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن زید 3 راتیں مسلسل روتے رہ گئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ. رب نے پوچھا کیا مانگتا عبداللہ؟ عرض کی ربا میں یہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، یہ عبداللہ بھی جنت میں جائے گا. اے اللہ جب یہ جنت میں جائے گا تو بتا دے کہ اس کا ساتھی جنت کا کون ہوگا، جو جنت میں اس کا پڑوسی ہوگا، رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، وہ کون ہوگا؟ آواز ہوئی 3 رات محنت کرنے کے بعد، محنتوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جمعے کی نماز پڑھ لو، اے مولوی صاحب سے تعویذ لے لو، بس ختم پڑھ لو، دعا کر لو، بس جی ایک دن کے لیے کچھ دے دو مسجد میں، اللہ کی راہ میں کچھ لٹا ڈالو، بس پھر لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ رحمت کے لڈو برس پڑے. نہیں بات ایسے نہیں بنتی. 3 راتیں محنت کرنے کے بعد وہ بھی عبداللہ کہتے ہیں اللہ بتا میرا جنتی ساتھی کون ہوگا، مجھے دنیا میں اسے دیکھنے کا بڑا شوق ہے. رب نے فرمایا تو کوفہ میں رہنے والی وہ میمونہ عورت ہے، جنت کی تیری وہی رفیق ہوگی، وہی تیری ساتھی ہوگی. عبداللہ کے دل میں خیال آیا میں جنت کی ساتھی اس عورت کو کیوں نہ دیکھ لوں. آپ سفر کرتے کرتے کوفہ پہنچے، جا کے میمونہ کا پتہ کیا. لوگوں نے کہا عبداللہ اتنی پونچھ والی تو کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی شانوں والی تو کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے جو فقیر ہوتے گئے وہ بے نظیر ہوتے گئے. بے شک سبحان اللہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی پہچان ہی نہیں ہوتی. ہم دنیا میں سوچتے ہیں وہ جناب یہ تو ایسے ہی ہے نا. ہم آج کیا کہ دنیاوی جناب والا جس کا نام نور جمال، وہ ایک محاورہ ہے نا، اس کو سلام جس کا نام نور جمال، ایک عام بات کہی جاتی ہے. لوگ جناب والا دیکھتے ہیں ڈیکوریشن، کپڑے ٹیپ ٹاپ، بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مکان، بلڈنگ، گاڑی، صاحب. پھر جناب والا عام لوگ سوچتے ہیں کہ جس مولانا کی بڑی ٹوپی ہے تو وہ بڑا مولانا ہے، جس کا جبہ کبا بڑا ہے تو وہ بڑا ہے. نہیں، فقیروں کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فقیر ایسے حالات میں ہوتے ہیں نا ہم سوچتے ہی نہیں. قیامت میں پتا چلے گا. دنیا میں ہم جنہیں 24 گھنٹے سمجھتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایسے کچھ بندے بیچ میں ہوتے ہیں، قیامت کا راز کھلیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سبحان اللہ. اور ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. اور دنیا والے سن لیں، لکھنے والے لکھ لیں. میں آج ایک جملہ کہنے والا ہوں، لاؤ دنیا کے اندر جو ہمارا مذہب اسلام ہے، کوئی ایسا مذہب ہو جس کے اندر جھوٹ بھی حرام ہو، بے شک سبحان اللہ، جس کے اندر قتل و غارت حرام ہو، جس کے اندر ڈکیتی حرام ہو، جس کے اندر تمام گناہ اور تمام برے عمل جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو. ایسا کوئی مذہب نہیں ہے. ایک مذہب اسلام ہے جو صرف پاک ہی پاک ہے، ناپاکی کی صورت ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے بہت ساری سازشیں چلتی ہیں جناب والا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور طرح کی ٹینشن نہ لیں، بس ہمیں ایک ہی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا سچا غلام بننا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ذرا سبحان اللہ پہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ جو جہاں کا ہے وہی نماز کی پابندی کرے. میں نہیں کہتا کہ میری مسجد میں آ جاؤ، نہیں، جو جہاں ہے وہی نماز پڑھو. اور یاد رکھو اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچی نماز نہیں پڑھتی، بیٹے نماز نہیں پڑھتے تو جناب والا یہ سجدے مجھے نہیں لگتا کہ نجات دیں گے.
میں کتنی نمازیں پڑھتا رہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر میرے بچے پہ نماز فرض ہے، میری نماز میری امامت کسی کام کی نہیں ہے. میری بیوی نماز نہ پڑھے، شریف کے لیے میرے اہل و عیال نماز نہ پڑھے، اللہ رسول کا فرما بردار نہ ہو، تو اس کے گناہ میں میری پکڑ ہو سکتی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امام ہے یا مقتدی ہے. بے شک سبحان اللہ. تو اب سمجھ لو بخشش کسی کی نہیں ہے جناب والا، بخشش کسی کی نہیں ہے، یہ شریعت ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن زید مسجد کے لیے چندہ بھی ڈالتے رہیے، حضرت عبداللہ بن زید کا معاملہ بھی سنتے رہیے. اے مسجد کے لیے ڈالیے، اوپر دیکھیے کتنا بہترین کام چل رہا ہے. اس کے اندر والی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، آنکھیں اوپر کی دیکھ کے نیچے کی دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں گی. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے نا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ 3 دن کے بعد آواز ہوئی میمونہ. اوے وہاں پوچھے میمونہ کا پتہ کیا. لوگ کہنے لگے اتنے کمال والی اتنی شان والی کوئی عورت یہاں نہیں ہے. کیوں اور دنیا جسے مجنون پاگل کہتی ہے، اور ایک فقیر ہے، یہ پاگل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس کیا ہے جس کے پیچھے رات دن لوگ الٹا سیدھا پورا بول کے تھکتے نہیں ہیں. قیامت میں پتا چلے گا کون کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور میمونہ بھی ہوئی اللہ کی بندی ہے. لوگ سوچتے تھے کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، یہ جنگلوں میں پڑی رہتی ہے. لیکن عبداللہ نے کہا، لوگوں نے کہا اسلام کی اتنی بڑی عورت کوئی نہیں ہے جو کمال جو شانیں تم نے بتائی ہیں. ہاں ایک میمونہ ہے، بکریاں چراتی ہے، اور جنگل میں رہتی ہے، پاگل ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور وہ ہر ٹائم سجدے کرتی رہتی ہے. بے شک سبحان اللہ. سجدے کرتے رہتی ہیں. باتیں اور بھی آ رہی تھی، وقت نہیں ہے. اور جنگل میں رہتی ہے. حضرت عبداللہ دوڑ کے گئے جنگل میں، جا کے عجیب معاملہ دیکھا. اور میمونہ مصلی بچھا کے نمازیں پڑھ رہی ہے. میمونہ کی بکریاں اور چر رہی ہیں. جنگل کے درندے اور شیر بکریوں کی رکھوالی کر رہے گئے. بے شک سبحان اللہ. رکھوالی کر رہے گئے. جب میمونہ نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا ادھر عبداللہ نے سلام کیا. میمونہ کہنے لگی، عبداللہ تیری میری ملاقات تو جنت میں ہونی تھی، ادھر کیوں آ گیا ہے؟ عبداللہ حیران و پریشان ہے. 3 دن کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جنت کی ساتھی ہے، لیکن اسے میرا کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے، او میمونہ تجھے کس نے بتا دیا کہ میں تیرا جنتی ساتھی ہوں؟ مجھے تو بڑی محنتوں سے پتا چلا ہے. میمونہ بولی، یوں ہی مجھے نہ سمجھ رہے، اوے جس رب نے تجھے بتایا تھا اسی نے مجھے بھی بتایا تھا کہ عبداللہ تیرا جنت کا ساتھی ہے. بے شک سبحان اللہ. اے میمونہ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے ماجرا یہ بتاؤ، معاملہ یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. بولی کیا؟ اور یہ بکریاں تیری چلتی ہیں، شیر درندے جو ان کے دشمن ہیں وہ ان کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ میمونہ بولی، او عبداللہ میرے بکریوں اور جنگل کے درندوں اور شیروں میں اسی دن سے صلاح ہو گئی ہے جس دن سے میری اپنے رب سے صلاح ہو گئی ہے. بے شک سبحان اللہ. جس دن سے میری اپنے رب سے